کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مال پر پوری طرح سے قبضہ ہونا چاہیے، پوری طرح سے ملکیت حاصل ہونا چاہیے، یعنی اس پر ملکیت بھی ہو اور قبضہ بھی ہو، تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ آپ کا مال ہے لیکن آپ کے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور کے قبضے میں، اور چاہے جس وجہ سے کوئی اٹھا کر لے گیا یا کسی نے چوری کر لی یا اور رہن دیا ہوا، کوئی بھی صورت ہو سکتی، اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہے، پوری طرح آپ مالک نہیں ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی جو مال گم ہو گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہیں، یا جنگل میں دفن کر دیا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا، یا اجنبی انسان کے پاس امانت رکھی، یاد نہ رہا کہ کون ہے، یا مدعیوں نے دینے سے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ نہیں، پھر یہ مال مل گیا تو جب تک نہ ملا تھا اس زمانہ کی زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب سے ہم مالک نصاب ہوں تو جب تک مالک نصاب رہیں گے ہر سال کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ مال ہمارے قبضے میں نہیں ہے تو اس وقت ہم نہیں دیں گے، لیکن جب مال ہمارے قبضے میں آئے گا تب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کی ایک مثال سادہ سیاہ بینک میں جو ہم لوگ ایف ڈی کرتے ہیں، فکس ڈپازٹ، تو مال تو ہمارا ہے لیکن قبضہ مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم جب چاہیں اس کو نکال نہیں سکتے، بہت جگہ تو نکال نہیں سکتے، بہت صورتوں میں نکالیں گے تو نقصان ہوگا یا اور کچھ، تو وہ ایک مدت کے بعد ملے گا، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو جتنے سال تک وہ مال رہتا ہے ہر سال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، یعنی زکوٰۃ ہر سال آپ کو نکالنا ہے جب تک آپ کا مال آپ کے پاس نصاب کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن یہاں پر جو کچھ صورتیں بتائی گئیں کہ مال آپ کا ہے، آپ مالک نصاب ہیں، لیکن آپ کو اس سال کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے، وہ کیا کیا ہے؟ مال گم ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ابھی نہیں ہے، سال بھر تک گم رہا، اگلے سال پھر مل گیا، تو اب یہ پچھلے سال کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی، اب جو اس سال ملا ہے تو اب یہ جب سال پورا ہوگا تب آپ کو اس سال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسے ہی مال دریا میں گر گیا اور دریا میں گرنے کے بعد کبھی کبھی واپس مل جاتا ہے یا کسی نے لا کر پہنچا دیا، یہ بھی ایک چیز ہے کہ زکوٰۃ جس مال کی برابر دی جاتی ہے تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ چاہے جس طرح سے کرے کرتا ہے۔ تو دریا میں مال مل گیا، گر گیا، اور سال بھر کے بعد یا 2 سال کے بعد وہ مال آپ کو پھر واپس لا کر پہنچا دیا گیا جس کے ذریعے بھی ہو، تو اب یہ جو 2 سال مال آپ کے ساتھ نہیں رہا تو آپ ہی کا لیکن آپ کے پاس نہیں رہا، تو اس 2 سال کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا ہے۔ ایسے ہی کسی نے ہڑپ لیا، اور ہڑپ لینے سے کوئی انسان مالک نہیں، چاہے وہ زمین جائیداد ہو یا پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ ہڑپ لیے، پوری زندگی آپ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ حرام استعمال کر رہے ہیں، اور جب بھی مسئلہ پوچھیے گا کسی سے بھی تو جواب یہی ہوگا کہ اس کو لوٹانا آپ پر واجب ہے۔ تو جس نے ہڑپ لیا تھا اس نے رکھا اپنے پاس، اور آپ کے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ مال ہمارا ہے۔ سمجھے، ایک تو یہ ہے کہ ہڑپ لیا لیکن ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، تو اس کی بات الگ ہو جائے گی، اس لیے کہ ثبوت ہے تو آپ کو لڑنا ہوگا، آپ کو مقدمہ کرنا ہوگا، آپ کو مال واپس کرنا ہوگا، لیکن جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو لڑنے اور مقدمہ کرنے کی کوئی صورت آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کسی نے ہڑپ لیا آپ کا مال اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ میرا ہے، لیکن جب آپ کا ہے تو ہے، کچھ زمانے کے بعد کچھ شخص کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا، نہیں لینا چاہیے تھا، یہ میرا مال نہیں تھا، وہ واپس کر دیا۔ جب واپس کر دیا تو مال آپ کی ملکیت میں اس دن بھی تھا اور آج بھی تھا، لیکن جتنا دن تک وہ ہڑپ کے رکھے رہا تو ان دنوں کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی۔ 5 سال بعد اگر دیا آپ کے بھائی نے مثال کے طور تو اب یہ 5 سال کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی ہے، آگے جو سال آئے گا اس کی زکوٰۃ دے گا۔ ایسے ہی ایک صورت یہ ہے کہ جنگل میں دفن کر دیا اور یاد نہیں رہا کہ کہاں دفن کیا، جنگل مقصود نہیں ہے، کہیں بھی پہلے لوگ زمین میں گاڑ کے رکھتے تھے بہت ساری چیز، آج بھی گھروں میں رکھ دیتے ہیں جو ملتا نہیں، اور
بہت ساری چیزیں ایسی، تو یاد نہیں رہا کہ کہاں دفن کیا تھا، کہاں رکھا تھا، اور بہت دن تک وہ رکھا ہی رہ گیا، تلاش کے باوجود نہیں ملا۔ پھر جب ملے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ ان سالوں کی نہیں ہے جن سالوں میں مال گم رہا۔ ایسے ہی کسی اجنبی پاس امانت رکھ دیا، کوئی جس کو ہم جانتے نہیں تھے صحیح سے۔ آج کے دور میں تو یہ بات ممکن نہیں ہے، لیکن پہلے لوگ ایسے بھی صادق ہوتے تھے کہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس پر بھروسہ کر کے اس کو امانت کے طور پر دے دیا کہ رکھو میرے پاس، اور امانت دے دی، اب وہ آدمی غائب ہو گیا، یا جس کو دیا تھا وہ دینے سے انکار کر دے، ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر دوبارہ وہ مال واپس آتا ہے تو جتنے دن ہمارے پاس نہیں رہا ان سالوں کی زکوٰۃ ہم کو نہیں دینا ہے۔ یہ تمام صورت، جب تک مال آپ کے پاس نہیں تھا ان صورتوں میں آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ جب مل جائے گا تو اب جو ہے نیا سال شروع ہوگا، اور اس سال پورا ہونے کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر دین ایسے پر ہے جو دین کا اقرار کرتا ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض، قرض ایسے شخص کو دیا جو اقرار کرتا ہے کہ ہاں میرے اوپر آپ کا پیسہ ہے، مگر ادا کرنے میں دیر کر رہا ہے، جو مدت لیا تھا اس مدت سے زیادہ انتظار کروا رہا، نہیں دے رہا، یا یہ کہ نادار ہے، غریب ہے، یا قاضی کے یہاں اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا ہے، یعنی آج کے دور میں کہیں تو سرکاری طور پر اس کو دیوالیہ گھوشت کر دیا گیا، اب وہ نہیں دے سکتے، یا وہ منکر ہے، انکار کر رہا ہے میرے پاس ہے ہی نہیں، یا اس کے پاس گواہ موجود ہیں، اس کے پاس گواہ موجود ہیں، تو جب مال ملے گا گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیا کیا چیز ہے اس میں؟ ایک تو یہ کہ آپ نے جس کو قرضہ دیا ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ آپ نے ہم کو دیا ہے، میں آپ کو دوں گا لیکن ابھی نہیں میرے پاس، چاہے جس وجہ سے، اور یا تو غریب ہے اس لیے نہیں دے رہا ہے، یا وہ دیوالیہ ہو چکا ہے اس لیے نہیں دے رہا ہے، یا وہ انکار کر رہا ہے مگر آپ کے پاس گواہ ہے، ثبوت ہے کہ ہم تم کو قرضہ دیے، تو اب یہ چاہے 2 سال 5 سال 10 سال جتنا دن بھی وہ مال نہیں دے، آپ اگر مالک کے نصاب رہتے ہیں تو آپ کو اس مال کی زکوٰۃ دینا آپ نے قرضہ دیے اس کا، آپ نے کسی کو مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے دے دیا، آپ کے پاس گواہ ہے کہ ہم دیے ہیں، اور وہ اقرار بھی کر رہا ہے، اور وہ غریب ہے نہیں دے پا رہا ہے، تو اب جتنا دن تک وہ رکھے رہے گا، مان لیجیے 5 سال وہ رکھے رہا، اور 5 سال میں آپ مالک نصاب ہی رہے، اگر مالک نصاب آپ نہیں بچیے گا تو پھر بات ختم ہو جائے گی، لیکن آپ مالک نصاب ہی رہے تو آپ کو جب وہ مال ملے گا وہ 5 سال کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، یا آپ چاہیے تو سال بہ سال بھی نکال سکتے ہیں، جیسے آپ سارا مال جوڑ رہے ہیں تو یہ بھی جوڑ لیجیے کہ 1 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، اس کو بھی آپ جوڑ کے نکال دیجیے، سال بھی نکال سکتے ہیں، اور نہیں تو جب ملے گا تب آپ کو جوڑ کے نکال کے پورا 1 پائی کا زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں ایک چیز اور یہ ہے، جس چیز کو ہم رہن رکھ دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں، یہ آج بھی چلتا ہے، مجبوری میں انسان رکھتا ہے، چاہے وہ اس کو مرہون کہتے ہیں، جس چیز کو رہن رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہ راہن پر ہے اور نہ رہن دینے والے پر، یعنی جس کا مال ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، اور جس نے رہن لیا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ جس کا مال ہے اس کا قبضہ نہیں مکمل، اختیار نہیں ہے، وہ اس کو خرچہ نہیں کر سکتا، آپ کا سونے کا زیور ہی ہے، آپ نے جب گروی رکھ دیا تو اب آپ کا اختیار نہیں ہے اس پر، اور جس کے پاس ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس نے تو ضمانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، تو ان دونوں میں سے کسی پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب یہ آپ کو واپس مل جائے گا وہ مال تب آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر